خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اما بعد، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ہم ملک ہندوستان، ملک بھارت میں رہتے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جس وقت آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے رہنے والے باشندگان جو وہاں کے کفار مکہ تھے، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے ہیں، آپ مکہ سے باہر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے مکہ، اے بیت اللہ، تو مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا پیارا ہے، اگر یہاں والے مجھے نہ نکالتے میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ آپ نے بہت زیادہ غمی کا اظہار فرمایا۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا، ان الذی قد فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں، جس اللہ نے آپ پر قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مکہ کی طرف دوبارہ لوٹائے گا۔ چنانچہ پوری سیرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ 8 سال کی مختصر ایک مدت کے اندر ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، آپ فاتحانہ شان کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے، اسی ہندوستان سے، اسی ملک بھارت سے ہمارے اکابرین کو بہت محبت تھی۔ ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اور ہمارے برادران وطن نے مل کر بڑی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہندوستان کے اندر بہت چین و سکون کی سانس لے رہے ہیں اور اچھے سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اپنے سنویدھان کو، اپنے حق کو حاصل کر کے ہم اطمینان کی سانس یہاں پر لے رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، یہ 26 جنوری اور 15 اگست جب بھی آتا ہے، ہمیں ایک سبق اور ہمیں وہ تاریخ کو یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے 200 سالہ تاریخ ہے، جو شروع ہوتی ہے سن 1757 سے شیخ سراج الدولہ علیہ الرحمہ، جنہوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی کے اندر پہلا رول ادا کیا اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی اور عین میدان جہاد کے اندر اپنے آپ کو کی جان کو قربان پیش کر دیا۔ اور اسی طریقے سے شیخ سراج الدولہ کے بعد میسور کا عظیم مرد مجاہد حیدر علی ہے، انہوں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کے بعد ان کے دل نشیں بیٹے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے قربانی پیش کی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اس جنگ آزادی کے لیے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بے حد درجے کی قربانیاں دی۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اکابرین میں قاسم نانوتوی ہیں، حاجی امداد مہاجر مکی ہیں۔ یہ تمام ہمارے اکابرین نے بہت زیادہ قربانی دی، اور پھر سب نے مل کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ہمارے برادران وطن نے بھی سب نے مل کے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی، پھر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ تمام تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں میسج ملتا ہے، اگر کچھ بھی حالات آ جائے ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور مل جل کر اگر کوئی باطل دشمن ابھرے تو ہمیں اس کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ ہمارے ملک بھارت سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔